الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بجاه سيد المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1498واں جشن ولادت آپ تمام احباب کو مبارک ہو، اور 41 برس سے الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر تسلسل سے یہ محفل پاک جاری و ساری ہے۔ اللہ رب العزت تا قیامت اسے یوں ہی جاری و ساری رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کی برکتیں اللہ تعالی ہماری نسلوں میں جاری فرمائے، دونوں جہاں میں میلاد پاک کی برکتوں سے ہم سب کو حصہ وافر ملتا رہے، آمین۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیجئے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میلاد کا بھی دن ہے اور جمعۃ المبارک کا بھی دن ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ایک نہیں کئی احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ تاکید فرمائی کہ جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھو، تمہارا یہ درود مجھے پیش کیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ روشن رات اور روشن دن میں، یعنی جمعے کی رات اور جمعے کے دن میں مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، تمہارا درود مجھے پیش کیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو روز محشر
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرمند فرمائے۔ حاضر محترم، سورۃ المائدہ کی ایک آیت مبارکہ کا ایک جز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم آیت مبارکہ کا صحیح مفہوم اور اس کے ضمن میں عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ کے حوالے سے جو کچھ گفتگو کی جائے، مولا کریم اسے ہر قسم کی بے ادبی، کوتاہی، غلطی سے پاک فرما اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما۔ آیت مبارکہ کا مفہوم ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور کتاب مبین۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں جو اللہ رب العزت نے نور کا ذکر فرمایا کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا، تو یہاں پر نور سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی شانوں کا ذکر فرمایا۔ قرآن میں کہیں پر آپ کو یاسین کہا تو کہیں طٰہٰ کہا، کہیں مزمل کہا تو کہیں مدثر کہا، کہیں مبشر کہا تو کہیں نذیر کہا۔ اسی طرح اس مقام پر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس شان کا تذکرہ فرمایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صفاتی نام نور ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آ گیا۔ ام النبی حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو میں نے ایک نور دیکھا اور اس نور کی روشنی میں شام تک کے محلات جو ہیں وہ جگمگا اٹھے اور میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ اور ایک روایت میں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو میرے وجود سے ایک نور نکلا اور اس نور نے پورے حجرے کو روشن فرما دیا۔ نہ صرف پورے حجرے کو روشن فرما دیا بلکہ سارے عالم کو روشن فرما دیا۔ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رنگت مبارکہ تھی وہ چمکدار تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور روشن و منور تھا اور چاند کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور چمکتا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے تقریباً 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت انس فرماتے ہیں اس وقت میری عمر تقریباً 8-9 برس کے قریب تھی اور اس وقت عالم یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے انوارات و تجلیات سے مدینہ منورہ کے در و دیوار چمک اٹھے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ در و دیوار سے سورج طلوع ہو رہا ہے۔ نور کا یہ عالم تھا، انوار کا یہ عالم تھا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا۔ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر
اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو صفاتی نام ذکر فرمایا وہ نور ہے، اور نور کہنے کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لائے ہیں، روشنی کی طرف لائے ہیں، نور کی طرف لے کر آئے ہیں۔ اور ایک مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے نور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے طفیل اللہ تعالی نے کفر کی تاریکیوں کو دور فرما دیا اور ایمان کی شمع کو روشن فرما دیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور روشن کتاب۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت دنیا کا نقشہ کیا تھا، عقائد و نظریات کیا تھے، معیشت، سیاست، اخلاق و تربیت کا عالم کیا تھا، تو قرآن نے اس کا نقشہ ان الفاظ میں بیان کیا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے یہ سب کے سب گمراہی میں بھٹک رہے تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، گمراہی میں بھٹک رہے تھے۔ اور قابل غور نقطہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا تذکرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد اللہ رب العزت نے جن مقامات پر بیان فرمائے۔ سورۃ آل عمران لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سورۃ آل عمران۔ سورۃ الجمعہ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ دو مقامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کے جو مقاصد ہیں انہیں بیان کیے، لیکن آیت مبارکہ کا اختتام سیم الفاظ پر، ایک ہی الفاظ پر ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل انسانیت کا کیا عالم تھا، وہ کھلی گمراہی میں بھٹک رہے تھے۔ وہ کیسی گمراہی تھی؟ کیا کوئی ایک فرد گمراہی میں بھٹک رہا تھا؟ کیا کوئی ایک قبیلہ گمراہی میں بھٹک رہا تھا؟ کیا کوئی ایک قوم گمراہی میں بھٹک رہی تھی؟ کیا ایک ملک گمراہی میں بھٹک رہا تھا؟ نہیں، اس وقت پوری انسانیت گمراہی میں بھٹک رہی تھی۔ آپ 6 صدی عیسوی کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اس وقت کی جو بڑی بڑی تہذیبیں تھیں ان کا مطالعہ کریں، روم کی تہذیب کا مطالعہ کریں، ایران کی تہذیب کا مطالعہ کریں، یونان کی تہذیب کا مطالعہ کریں، مصر کی تہذیب کا مطالعہ کریں، ہندوستان کی تہذیب کا مطالعہ کریں۔ انسانیت شرک میں مبتلا تھی، بت پرستی میں مبتلا تھی، کہیں پر مظاہر فطرت کی پرستش ہو رہی تھی، کہیں پر آگ کی پوجا ہو رہی تھی، کہیں پر جس چیز نے نفع پہنچایا اسی کو پوجنا شروع کر دیا، جس سے خوف آیا اسے پوجنا شروع کر دیا۔ خالق اور مخلوق، عبد اور معبود کے درمیان جو رشتہ تھا وہ ٹوٹ چکا تھا۔ وہ مذاہب، وہ قومیں کہ جن میں انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لا چکے تھے،
جن قوموں کے پاس انبیاء کی تعلیم تھی، جو اپنے آپ کو انبیاء کا وارث کہا کرتے تھے، ان قوموں کا، ان مذاہب کے ماننے والوں کا بھی تعلق اور ربط جو ہے وہ توحید سے ٹوٹ چکا تھا. وہ شرک کی دلدل میں دھس چکے تھے، گمراہی میں غرق ہو چکے تھے. اس عالم میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور اس منظر کو قرآن نے بیان کیا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کہ اس وقت انسانیت کا حال کیا تھا، دنیا کا نقشہ کیا تھا، کہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ گمراہی میں بھٹک رہے تھے. ایسے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندھیرے میں نور بن کر تشریف لاتے ہیں. یہ گناہ کیا ہے، یہ گمراہی کیا ہے، یہ شرک کیا ہے، یہ بدعقیدگی کیا ہے، یہ بدشگونی کیا ہے، یہ اخلاق کی پستی کیا ہے، یہ جہالت کیا ہے، یہ اندھیرا ہے، یہ تاریکی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماحول میں نور بن کر تشریف لائے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی شمع کو روشن کیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر جو آپ نے اولین دعوت دی، اس کے الفاظ کیا تھے؟ کہو لا الہ الا اللہ. پہلی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ذوالعشیرہ میں اہتمام کیا اور جو پیغام دیا، وہ کیا پیغام تھا؟ کہو لا الہ الا اللہ. اور اس خطبے کے آخری الفاظ آقا کے کیا تھے؟ وہ یہ تھے کہ میں تمہارے پاس دنیا و آخرت کی فوز و فلاح لے کر آیا ہوں. یہ جو کلمہ توحید ہے، یہ جو کلمہ طیبہ ہے، یہ جو توحید کا پیغام ہے، یہ جو توحید کا نور ہے، یہ جو توحید کا اجالا ہے، یہ دنیا و آخرت کی کامیابیوں کی کنجی ہے. تم دنیا و آخرت میں سرخرو ہونا چاہتے ہو، دنیا و آخرت میں فلاح و کامرانی چاہتے ہو، تم دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، تو تمہیں اس توحید کے نور سے اپنے ظاہر کو بھی، اپنے باطن کو بھی روشن کرنا ہوگا. تو اولین دعوت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا پیغام دیا؟ لا الہ الا اللہ. اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے بھی ملاقات کرتے ہیں، چاہے آزاد ہو یا غلام ہو، اکیلا شخص ہو یا اجتماع میں ہو، مجمع میں ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی دعوت، لا الہ الا اللہ. کہو لا الہ الا اللہ. ذوالمجاز کا بازار ہو، میلہ ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی پیغام دے رہے، لا الہ الا اللہ. بس یہ کلمہ کہہ دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. دونوں جہاں کی کامیابیاں سمٹ کر تمہارے قدموں میں آ جائیں گی. تمام بادشاہتیں، حکومتیں تمہارے زیر نگی ہو جائیں گی. بس تم اس شمع کو، اس کلمے کو مضبوطی سے تم تھام لو، لا الہ الا اللہ. جب معاشرہ اس کلمے کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، جب عقائد و نظریات، سوچ و فکر، شعور اس کلمے کے سائے تلے پروان چڑھتا ہے، تو پھر اس کی برکتیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. جس طرح معاشرے میں جب ہر طرف شرک تھا، کفر تھا، تو کفر و شرک کی کوکھ سے ظلم نے جنم لیا تھا، بدعقیدگی نے جنم لیا تھا، ناانصافی نے جنم لیا تھا. ایران کی تہذیب کا آپ مطالعہ کریں، مصر کی تہذیب کا مطالعہ کریں، یونان کی تہذیب کا آپ مطالعہ کریں. آج ہم یونانی فلسفے کی باتیں کرتے ہیں، یونانی حکماء کی باتیں کرتے ہیں، ان کے نام لے کر ہم اپنی علمی دھاک بٹھاتے ہیں. افلاطون نے یہ کہا، ارسطو نے یہ کہا، سقراط نے یہ کہا، بقراط نے یہ کہا. کبھی آپ نے ان کے نظریات پڑھے ہیں؟
جاننے کی کوشش کی ان کی سوچ اور ان کی فکر کا عالم کیا تھا، کس قدر ظالمانہ ان کی سوچ و فکر ہوا کرتی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی کہ جس کی بنیاد تقوی پر تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت توحید دی تو ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جہاں پر حقیقی معنی میں مساوات تھی۔ آقا نے ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جس کی بنیاد ایثار پر تھی، قربانی پر تھی، جس کی بنیاد اخوت پر تھی، ہمدردی پر تھی، غمخواری پر تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی۔ ہم جن تہذیبوں سے متاثر ہیں ان تہذیبوں کا عالم تو یہ تھا کہ ان معاشروں کے جو کمزور افراد تھے، بے سہارا افراد تھے، مریض تھے، ضعیف تھے، ان کو کوئی سہارا دینے والا نہ تھا، بلکہ انہیں معاشرے پر بوجھ تصور کیا جاتا تھا اور ان کو موت کے منہ میں دھکیل دیا جاتا تھا۔ ادھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس معاشرے کی بنیاد رکھی تقوی پر، مساوات پر، اخوت پر، ہمدردی پر، غمخواری پر، ایثار پر، قربانی پر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ تعلیمات کا اثر دیکھیں۔ آقا نے کیا تعلیم دی کہ یہ جو معاشرے کے کمزور افراد ہیں، بے سہارا افراد ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، انہیں بوجھ نہ سمجھو، انہیں بے سہارا نہ سمجھو، بلکہ تم ان کا سہارا بن جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کو مسلمان کا بھائی قرار دے دیا اور اس کی مدد کرنے کا حکم دے دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بے سہارا چھوڑنے سے منع کیا، بلکہ مشکل وقت میں اس کی مدد کرنے کا حکم دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی۔ آپ دیکھیے کہ جب کفر و شرک کی کوکھ سے معاشرے جنم لیتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ناانصافی نظر آتی ہے۔ وہاں پر امیر کے لیے، مالدار طبقے کے لیے، اشرافیہ کے لیے، ایلیٹ کلاس کے لیے قانون کچھ اور نظر آئے گا، کمزور طبقے کے لیے قانون کچھ اور نظر آئے گا۔ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جس معاشرے میں یہ طبقاتی کشمکش ہو کہ اشرافیہ کے لیے قانون کچھ ہو، کمزور کے لیے قانون کچھ ہو، میرے آقا نے فرمایا پھر ان معاشروں کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نظام عدل پیش کیا، جو عدالت کے اصول بیان کیے، وہ ذری اصول آج بھی ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات دی ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاضی کو کہہ دیا کہ کوئی قاضی غصے کی حالت میں فیصلہ نہ دے، جب تک فریقین کی بات نہ سن لے کسی ایک کے حق میں فیصلہ نہ کرے۔ مدعی کے لیے گواہ کی شرط عائد کر دی، مدعا علیہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قسم کا حق عطا فرمایا۔ یہ وہ ذری اصول ہے جہاں جن پر آج ہمارا جوڈیشری کا سسٹم جو ہے وہ قائم ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عدل اور انصاف کی ایسی مثالیں قائم کی کہ اس دور میں جو بادشاہ، امرا، ایلیٹ کلاس تھے، ان سے جواب دہی کا تصور ہی ممکن نہ تھا، ان کی بات سے اختلاف کرنے کی اجازت ہی نہ تھی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی نظیر قائم فرمائی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کر دیا۔ دنیا میں کہیں آپ کو کوئی ایسی مثال ملے گی؟ آج ہم کسی بھی ملک کے وزیر اعظم سے کوئی سوال نہیں کر سکتے حتیٰ کہ اس سے بدلہ لے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سرور عالم ہے، سید عالم ہے، رحمت عالم ہے،
جان عالم ہے، مقصود کائنات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وجود مسعود کو بدلے کے لیے پیش کر دیا۔ اور جب یہ کہا گیا کہ جس وقت مجھے چوٹ لگی تھی تو میرے بدن پہ کپڑا نہ تھا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پشت اقدس سے کپڑا ہٹا کے کہا کہ اب بدلہ لے لو۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا ہی اثر ہے کہ خلیفہ ثانی سے بڑی مسجد میں عام شخص سے کھڑے ہو کر سوال کر لیا کہ یہ آپ کے پاس بڑی چادر کہاں سے آ گئی؟ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو توحید کے اجالے سے ذہن سازی کی تھی، جو تربیت کی تھی، جن کے قلوب و اذہان کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور ایمان سے، نور ہدایت سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھرا تھا، قلوب و اذہان کی جو تطہیر کی تھی، جو تزکیہ کیا تھا، جو قلب کا تصفیہ کیا تھا، یہ اس کا اثر تھا کہ صحابہ کرام خود بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں پاک فرما دیجیے، ہمارا تزکیہ کر دیجیے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا اثر ہے۔ تو آج ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد شریف عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ منا رہے ہیں، خوش عقیدگی کے ساتھ منا رہے ہیں، تو وہیں پر ہم سے بھی یہ ذمہ داری تقاضا کر رہی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغام لے کر اس دنیا میں تشریف لائے، جو نور توحید لے کر دنیا میں تشریف لائے، جو نور ہدایت لے کر تشریف، جو نور ایمان لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، وہ معاشرے، وہ افراد جو آج تک، ابھی تک نور توحید سے آشنا نہیں ہے، ہدایت کے نور سے واقف نہیں ہے، جنہوں نے ایمان کے نور کو ابھی جانا نہیں ہے، اب یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ان افراد، ان معاشروں تک اس اجالے کو پہنچانا، اس روشنی کو پہنچانا، اس پیغام کو پہنچانا۔ آخر میں بس ایک ہی بات کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا، اس کے بیان کرنے میں کوئی غلطی، کوتاہی، بے ادبی سرزد ہو گئی ہو تو مولا کریم اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اور جو حق بات ہے اسے ہمارے سینے میں اتار دے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔